اللہ رب العزت کی ذات نے آپ سے جب کوئی کام لینا ہوتا ہے نا تو پھر آپ کی ساری پلاننگز، آپ کی ساری کیلکولیشنز دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، اسی کا پلان کام کرتا ہے۔ میں کبھی اس حق میں نہیں تھا کہ میری ویڈیوز کو ٹک ٹاک کے پلیٹ فارم کی زینت بنایا جائے، کیونکہ کامن پرسیپشن ہے کہ ٹک ٹاک پہ لوگ نا انٹرٹینمنٹ کے لیے آتے ہیں، ان کے پاس 20-25 سیکنڈ ہوتے ہیں، انہوں نے یہاں پہ رقص دیکھنا ہے، انٹرٹینمنٹ دیکھنی ہے، شعر و شاعری سننی ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہاں پہ 20-25 سیکنڈ میں کوئی کال سنا سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ پلیٹ فارم ہے ہی نہیں لمبی لمبی ویڈیوز کے لیے، اور سیکھنے سکھانے والا یہ پلیٹ فارم نہیں ہے، لیکن لیٹر آن میری پرسیپشن غلط ثابت ہوئی ہے۔ پھر دوسرا جو ہے وہ ایک یوٹیوب کا پلیٹ فارم تھا، وہ قدرے بڑا مشکل پلیٹ فارم تھا۔ مجھے پرسنلی پسند جو پلیٹ فارم ہے وہ ہے فیس بک، کیونکہ ایک بہت بڑی آڈینس ہے جو وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور پاکستان کے سارے لوگ تقریباً فیس بک استعمال کرتے ہیں، اور اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی تھی کہ میں نے اسے پریورٹی دی کہ میں خود فیس بک استعمال کرتا ہوں، میرے موبائل فون میں فیس بک کھلی ہوتی تھی، میں بڑی دیر اس کے اوپر لکھتا رہا ہوں، تو میں نے کہا کہ فیس بک کو پریورٹی دیتے ہیں۔ وہ چھوٹا بھائی میرا، اس نے کہا نہیں ہم ٹک ٹاک اور یوٹیوب پہ کام کریں گے۔ خیر اس نے ہی سارا کام کرنا تھا، میں کہا ٹھیک ہے۔ اچھا وہ دونوں کام وہ کر رہا تھا، فیس بک کا پیج میں نے بنایا اپنے موبائل کے اندر، اپنا پرسنل پیج، باقی دونوں وہ میرے بھائی کے موبائل میں، چھوٹے کے موبائل میں چل رہے ہوتے ہیں، تو میں کبھی کبھی لوگوں کو رسپونڈ کر دیتا ہوں۔ اب فیس بک کا پیج میرے موبائل میں کھلا ہوا تھا، لاکھوں لوگ جڑ گئے ہمارے ساتھ ٹک ٹاک کے اس پیج کے اوپر، لاکھوں لوگ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں، ہزاروں لوگ جو کہ قدرے مشکل پلیٹ فارم ہے یوٹیوب، وہاں پہ لوگ جڑ گئے، ہزاروں لوگ وہاں پہ بھی ویڈیوز دیکھتے تھے۔ لیکن جس پلیٹ فارم کو میں سمجھتا تھا میری کیلکولیشنز کے مطابق، میرے علم کے مطابق وہ بڑا آسان تھا، آپ یقین کریں فیس بک پہ ہمارے اس پیج کو 20-21 لوگوں نے صرف فالو کیا ہوا ہے، وہاں پہ کوئی بھی نہیں دیکھتا ہمیں۔ میں نے وہاں پہ بڑی ملٹیپل ویڈیوز اپلوڈ کی، وہ ویڈیوز جو کسی پلیٹ فارم کے اوپر نہیں ہے، نہ یوٹیوب کے اوپر نہ ٹک ٹاک کے اوپر، میں نے وہ بھی وہاں پہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں، لیکن وہاں پہ 20-21 لوگوں نے فالو کیا۔ اب جو میں نے پہلے بات کی کہ جو اللہ نے آپ سے کوئی کام لینا ہوتا ہے تو آپ کی کیلکولیشن الٹ پڑ جاتی ہیں، اب وہ جو 20-21 لوگ تھے، وہ جو پیج ہے وہ میرے موبائل فون میں اوپن ہوا، وہاں پہ وہ 20-21 لوگ میرے ساتھ اٹیچ ہو گئے۔ اب وہ ان میں سے میجورٹی کو 16-17 لوگ تو میرے دوست بن گئے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ تو تیسرا بندہ وہاں پہ آیا ہی کوئی نہیں، میرے موبائل میں ان کے میسیج آتے ہیں میسنجر پہ، میں ان کے ساتھ رابطے میں رہا، میں وہاں پہ وائس نوٹ بھیجنے کی جو ہے وہ فیسلٹی آ گئی، لمبے لمبے وائس نوٹ بھی بھیجے جاتے ہیں، سن لیے جاتے ہیں، تو وہ سارے میرے فرینڈ سرکل کے اندر آ گئے۔ ایک بندہ ان میں سے میرا دوست بن گیا اسلام آباد کا، اور گورنمنٹ سیکٹر کے اندر ایک اچھی سیٹ کے اوپر وہ بندہ تھا۔ اس نے مجھے ایک دن کہا کہ موزم بھائی یار ایک میں بڑے مسئلے کے اندر پھنس گیا ہوں۔ میں نے کہا کیا ہوگا؟ ایلیٹ فیملی سے بلانگ کرتا ہے بیسکلی۔ اس نے کہا میرا صاحبزادہ ہے 17-18 سال کا، اس کی سوشل میڈیا کے ذریعے دوستی ہو گئی ہے کچھ قادیانیوں کے ساتھ، اور وہ مینٹلی طور پہ ان سے انسپائرڈ ہو گیا ہے اور ان کی طرف ڈکلائن کر گیا۔ اب میں اس کے اوپر ورک کر رہا ہوں جتنا میں کر سکتا تھا، ہمارے دائیں بائیں جن لوگوں کو میں جانتا ہوں جو علماء حضرات ہیں ان کے ساتھ میں نے اپنے بیٹے کی میٹنگز کروائی ہیں، لیکن وہ انتہائی عجیب و غریب طرح ان سے انسپائرڈ ہو گیا ہوگا، اور میں جب لے کے جاتا ہوں انہیں اپنے جو بھی سو کارڈ ان کے پاس جو تھے لوگ جو جانتے ہوں گے کہ کیسے اس مسئلے کو ٹیکل کرنا ہے، انہوں نے کہا میں ان کے پاس آیا ہوں، انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوششیں کر لی ہیں، وہ ان کے سامنے خاموش رہتا ہے، زیادہ بحث و تمیز نہیں کرتا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ یار مینٹلی طور پہ نا وہ ان کی طرف جو ہے وہ بڑا رجحان ہے اس کا، بڑا میں پریشان ہوں، اور ان کے ساتھ اس کی دوستی ووستی بھی ہے۔ آپ کو پتا ہے سوسائٹی کے لوگ جو ہیں وہ ذرا فرسٹ کلاس سوسائٹی کے لوگ وہ اور طرح سے چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں، لیکن اس نے کہا یار میں بہت پریشان ہوں، آپ پلیز اس کا جو ہے وہ خیال کریں۔ میں نے کہا آپ کے بچے نے علم حدیث پڑھا ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں پڑھا ہوگا۔ میں نے کہا جنہوں نے قرآن کی تفسیر پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں پڑھی ہوئی۔ میں نے کہا جی قرآن کا کوئی بڑا ریگولر ریڈر ہے؟ اس نے کہا جی نہیں ہے۔ میں نے کہا اسلام کے ساتھ اسے بڑی دلچسپی؟ اس نے کہا جی کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر آپ جن لوگوں کے پاس اسے لے کے گئے ہیں اس سے پہلے انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ حدیث کی کتابیں کھول کے اسے دکھاتے رہے، قرآن کی تفاسیر، وہ جیسے بھی اسے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے، انہوں نے بڑی ایفرٹس کی ہیں، لیکن وہ بچہ جو ہے نا وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب میں نے جب وہ ساری بات سنی میں نے کہا جی آپ میری نا ملاقات کروائیں اپنے صاحبزادے سے، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اسے پسند کیا کیا ہے، اس کی ایکٹیویٹیز کیسی رہتی ہیں۔ انہوں نے کہا اسے کانسرٹس میں جانا پسند ہے، اس کلاس کو جو پسند ہوتا ہے۔ میں نے کہا وہ جس کنسرٹ میں جایا آپ نے مجھے بتانا ہے، میں وہاں پہ اس سے ملاقات کروں گا۔ ایک کنسرٹ میں گیا، ممتاز مفتی صاحب نے کہا تھا جب کسی پہ اثر ڈالنا ہونا تو اس کے جیسے بن جاؤ، اگر آپ نے خود کو امتیازی خصوصیات کا حامل سمجھا پھر آپ کسی پہ اثر نہیں ڈال سکتے، اس کے جیسے بن جاؤ کہ اسے لگے کہ یہ بندہ مجھ میں سے ہی ایک ہے، پھر آپ اس پہ اثر ڈال سکتے ہیں۔ خیر وہ اس کے فادر بڑے پریشان تھے، اور میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ ریلیجیس معاملات کو لے کے اس کلاس کے لوگ بھی اپنے بچوں کے بارے میں بڑے پریشان رہتے ہیں، تو لٹرلی وہ بڑا کنسرن تھا انہیں۔ میں وہاں پہ گیا، اس کے ساتھ میں نے گپ شپ لگائی، میں نے پوچھا بچے سے تمہارا فیوریٹ سنگر کون ہے، فیوریٹ رائٹر کون ہے، میں نے اسے پوچھا کہ تم کیسے انسپائرڈ ہوتے ہو، فلاں سنگر سے تم کیوں انسپائرڈ ہو، فلاں تمہیں کیوں اچھا نہیں لگتا، کون کون سے طرح کے تمہارے انٹرسٹ ہیں۔
سارا کچھ میں نے اس سے جو ہے وہ پوچھا. وہ 15-20-25 منٹ اس کے ساتھ میں نے گفتگو کی. پھر میں نے اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا. میں نے اسے نہیں بتایا کہ وائی آئی ایم ہیئر, میں یہاں پہ کیوں آیا ہوا ہوں. تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کچھ وقت گزاریں تو لوگوں کو فیل ہو کہ آپ ایک دوسرے کو صدیوں سے جانتے ہیں. عام لوگ کہتے ہیں کہ یہ آرٹ ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے الفت ڈال دے, محبت ڈال دے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, دلوں میں محبت میرا رب ڈالتا ہے. میں نے یہ کام کرنے سے پہلے سجدے میں جا کے اللہ پاک سے کہا تھا کہ اے میرے رب, دنیا میں نشیب و فراز آتے ہیں زندگی کے اندر, اپس اینڈ ڈاؤنز بھی آتے ہیں, میں کبھی بیٹھا ہوں ہار بھی سکتا ہوں, جیت بھی سکتا ہوں, لیکن یہ جو مسئلہ ہے نا, مہربانی کریں, جب میں تیری بات کر رہا ہوں نا کسی ایسے کے سامنے جو تجھے نہ مانتا ہو, اور جہاں میں ایسی بات کر رہا ہوں جو بات میرے رسول کی ہو اور سامنے والا مانتا ہو نا, تو پھر تو اپنی مہربانی کری اور مجھے دلیل غالب عطا کر دی. تصویریں تیرے ذمہ ہوتی ہیں, دل پھیرنے والا تو ہے, اوتھے میری کنڈ نہ لگن دے, تو اپنے ہاتھ سے مجھے دلیل عطا کر دے, دل پھیر دے اگر میں تیری بات کروں اور اخلاص سے کروں تو. خیر میں نے اسے اپنے حساب سے بھی مینج کرنا تھا کہ کیسے ہوگا, وہ بچہ میرے ساتھ کنوینئنٹ فیل ہوگا. میں نے کہا کھانا شانا کھا لوں, اس نے کہا میں KFC سے کھانا کھاتا ہوں. میں چل KFC چل رہا. وہاں پہ گئے, میں نے اس سے گفتگو کرتا رہا. میں وہ پوائنٹ ڈھونڈنا چاہ رہا تھا کہ کہاں سے انسپریشن شروع ہوئی ہے. اب وہ بچہ جو علم حدیث پڑھا ہی نہیں ہوا تھا, اسے تو پتہ ہی نہیں روایت و درایت کا, قرآن کی تفاسیر پڑھا ہی نہیں ہوا, آپ اسے قائل ہی نہیں کر سکتے تھے, آپ اسے کیسے پلٹا سکتے تھے یہ ساری باتیں کر کے. سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ پرابلم کو سمجھنا کہ کسی بندے کے اندر پرابلم آئی کیسے ہے, وہ انسپائرڈ کن باتوں سے ہو گیا ہوگا. آپ انہیں علمی حدیث سنا کے, آپ انہیں احادیث کی متواتر جو ہے وہ حدیثیں سنا کے, آپ انہیں قرآن کی ترجمہ اور تفاسیر سنا کے قائل کر ہی نہیں سکتے تھے. وہ کسی اور وجہ سے انسپائرڈ ہو گیا ہوا تھا, اس کے دماغ میں پیرامیٹرز اور تھے. اب ہمارے یوتھ کے جو ہے وہ دماغوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. یہ ماڈرن سائنسز کے اوپر بیس کرتے ہیں, یہ ماڈرن اکنامکس کے اوپر بیس کرتے ہیں, یہ میٹا فزکس کو سمجھتے ہیں, کوانٹم فزکس سے مل کے بنے ہوئے ہیں یہ دماغ, یہ فیوچرسٹک اپروچ, لوجسٹک اپروچ رکھتے ہیں. تو اس لحاظ سے سارا کوئی دیکھنا. تو میں نے کے ساتھ گفتگو کرتے 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 میں لے گیا اسے ڈارون سے لے کے رچرڈ ڈاکنز تک کے نظریات, درمیان میں فریڈرک نیٹشے اور سگمنڈ فرائڈ کو بھی میں نے گھمو دیا. بہت بڑے بڑے سوال اس کے دماغ میں نے ڈال دی. مجھے پتا تھا کہ انہیں کیسے معاملات. خیر بہرحال یہ ایک پورا ایک سائیکو انالیسس کا پروسیس تھا. میں نے اس کے فادر سے کہا کہ ایک ملاقات اور میرے رب نے چاہا تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اور وہ ملاقات 10-15 دن کے بعد ہو گئی. اس دوران آپ نے میری سے بات نہیں کروانی. یہ بار بار آپ سے کہے گا کہ میں نے بات کرنی ہے اس بندے سے, آپ نے میری بات نہیں کروانی. ویسے ہی ہوا 10-15 دن کے اندر. اس نے کہا جی وہ تو روز کہتا ہے کہ میں نے بات کرنی ہے اس بندے سے. سوال اٹھے ہوں گے دماغ میں, وہ جو میں نے اس کے دماغ میں سوال ڈالے وہ پوچھتا ہوگا ان کے ساتھ, پھر جواب نہیں ملتے ہوں گے اس لیول کے. مجھے پتا ہے کہ وہ کتنے جوگے ہیں اور کتنا کو جواب دے سکتے ہیں, اور کہاں پہ آ کے ان کا جواب دینے والی کیپیسٹی ختم ہو جائے گی. 10-15 دن بعد میں اسے ملا. اس نے کہا میرے ایک دوست سے آپ بات کریں نا. میں نے کہا کروا. مجھے پتا تھا یہ کون سا دوست ہے. ایک پارک میں ملے, میں نے کہا میری بات کروا. 10 منٹ اس کے پاس بیٹھ کے میں باتیں کرتا رہا. پھر میں اس کے پاس چلنے پھرنے لگا, میں سائڈ پہ چلا گیا نا اس سے فون لے کے. اب وہ جو سامنے والا بندہ تھا نا, مخاطب جو تھا فون کے اوپر, وہ پھر میرے ساتھ سیریس ہوا کہ تو ہے کون, ہم نے یہ کر دینا, ہم نے وہ کر دینا. میں گالے ہوئے کہ تسی وہ بال ہی ہے سی انہوں قابو کر لیا, تسی مینوں نہیں جانتے, میں تو تمہیں نہیں جانتا ہے, لیکن نظریات تو تمہیں میرے بھی پتہ لگ گئے ہیں, تو مینوں تو تھوڑے نظریات کا پتہ ہے. تو بچو تہاڈا میرا میچ جی پتہ لگ ہی جائے گا. تسی اپنا کام وہاندے ہو کہ پھر اسی اپنے معاملات رب دے سپرد کیتے نے, ساڈا کام ہوندا ہے صحیح. خیر کچھ وقت گزرا تو اس کے ساتھ دوسری میٹنگ ہوئی, 2-4-5 گھنٹے لمبی میٹنگ ہوئی. اور اللہ نے مہربانی کی, بندے کی کوئی اوقات نہیں ہوتی, لیکن وہ تھوڑا سا چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئیں. اس کے فادر کے اب میں وہ بتا نہیں سکتا کہ اس کے کس طرح کے امپریشن تھے. پھر اس دوران وہ فیس بک کے اوپر میرے ساتھ, فون نمبر بھی میں نے ایک دوسرے کے ساتھ انگیج نہیں کیا, وہ فیس بک پہ میرے ساتھ کرتے تھے. لیٹر آن بعد میں جا کے ہم نے فون نمبرز انگیج کیے. میں تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہوں نمبر شیئر کرنے میں. یہاں ٹک ٹاک پہ بڑے لوگ کہتے ہیں فون نمبر دے دیں, آپ میسج کریں فیس بک پیج کے اوپر جا کے, میں جواب ضرور دوں گا, یہ نہیں کہ فوراً سے دے دوں گا, لیکن دوں گا ضرور کہ وہ میرے موبائل کے اندر کھلا ہوا ہے. فون نمبر دینے میں ذرا انکمفرٹیبل ہوں, تو وہاں پہ میں آپ کو جواب دے دوں گا. خیر لیٹر ان کے ساتھ بات ہوئی. اب جو اس کے فادر تھے نا, انہوں نے مجھے ایک دن کہا کہ موزم بھائی وہ جو میرا بیٹا ہے نا, وہ مجھے کہتا ہے کہ میں نے عمرے پہ جانا ہے, آپ مجھے بھیجیں, اور ہم اسے لے کے جا رہے ہیں. میں نے اسے کہا جی آپ اسے ضرور لے کے جائیں, بڑی خوشی کی بات ہے, اللہ مہربانی کی ہے. انہوں نے بتایا کہ وہ نمازیں پڑھتا ہے, اور کبھی کبھی اس کی کوشش ہوتی ہے وہ تہجد بھی اٹھ کے پڑھتا ہے. اب میں تو ان کے لیے بڑا اسپیشل سا ہوگا نا, اس کے فادر کے لیے اسے لگا میں پتہ نہیں کیا کوئی جادوگر آدمی ہوں کہ میں نے وہ کام کر دیا جو ان سب سے نہیں ہوا. مجھے تو پتا تھا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا,
میری نظر میں میرا رب اسپیشل ہو گیا تھا کہ میرے جیسے پھکے سے بندے کے گنہگار بندے کی اس نے دعا سن لی کہ میں نے کہا تھا یا اللہ جو تو تیری گل کراں تو پھر کانڈ نہ لگن دیں، میرے رب نے تو میری کانڈ نہیں لگن دیتی، اس کے لیے میں اسپیشل ہو گیا، میرے لیے میرا رب اسپیشل ہو گیا. اور تو میں نے کہا آپ ضرور لے کے جائیے گا، لیکن کوشش کیجیے گا اسے وہاں پہ اکیلے وقت گزارنے دیجیے گا اپنے بچے کو. اس کے اوپر جو ہے نا وہ نہ کیمرے لگا کے نہ کھڑے ہوئیے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اسے اکیلے وقت گزارنے دیجیے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. لاجک پوچھی میں کہ لاجک کو آپ چھوڑ دیں، آپ انہیں اکیلے وہاں پہ کوشش کیجیے کہ رہنے دیجیے گا. اب وہ کچھ وقت کے لیے گئے، واپس آ کے وہ مجھے بتا رہے ہیں اس کے فادر لٹرلی رونے لگ پڑے. انہوں نے کہا کہ جب میرا بیٹا گیا نا روضہ رسول کے اندر، ہم دور سے دیکھ رہے تھے، وہ دھاریں مار مار کے رویا وہاں جا کے، اور میں حیران تھا کہ یہ وہی میرا بیٹا جو اتنے عجیب و غریب سوال پوچھتا تھا، اور میں دور سے تھا. وہ اس کے فادر رونے لگ پڑے. انہوں نے کہا کہ وہ اس کی جب نظر پڑی نا روضہ رسول کے اوپر، وہ اتنا رویا وہاں جا کے، مجھے لگا کہ جو میں چاہتا تھا وہ سب کچھ ہو گیا یہاں پہ، مجھے اس سے اور کچھ بھی نہیں چاہیے تھا. میں بہت ڈر گیا تھا کہ یہ ڈی ٹریک ہو گیا اپنے ریلیجنز کے معاملے میں، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کے ایسے عجیب و غریب سوال پوچھ. اس نے کہا جب میں نے وہاں پہ دیکھا نا وہ رو رہا ہے اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے، تب مجھے وہ بات بھی یاد آ گئی، آپ نے کہا تھا کہ اس کے پاس نہیں رہنا. پھر میں وہ ایکسپریشنز تو نہیں بتا سکتا اس فادر کے کہ اس کے کیا ایکسپریشنز ہوں گے کہ جس کے لیے یہ اتنی امپورٹنس کا حامل تھا. لیٹر آن میں اب کبھی سوچتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ میری کیلکولیشنز اور تھیں کہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے. ویسے پلیٹ فارم کی بات کرنے لگا تھا، وہ میرے ذہن میں آ گئی بات کہ شاید یہاں پہ مجھے اس پلیٹ فارم کے اوپر جہاں پہ شاید ابھی آپ مجھے دیکھ رہے ہوں گے، مجھے 4-5 ہزار لوگوں نے میسیجز کیے ہوں گے، میں کب کا جواب نہیں دے پاتا. وہاں پہ کوئی بندہ ہی نہیں تھا، وہ جو جتنے تھے 16-17 لوگ وہ سارے میرے دوست بن گئے تھے. شاید اللہ نے ایک کام لینا تھا اور اس کے اوپر پھر نظر بھی ڈلوائی. میں نے وہاں وقت بھی دیا، میں اتنی دور ٹریول کر کے بھی 2 دفعہ گیا، 4-5 گھنٹے کا سفر ہے جہاں میں رہتا ہوں وہاں سے اسلام آباد جانے کے لیے. تو کبھی کبھی آپ کی کیلکولیشنز جو ہیں وہ کام نہیں کرتی. اللہ نے جب آپ سے کوئی کام لینا ہوتا ہے نا تو وہ اپنی مرضی سے چیزیں پلان کرتا ہے. آپ کی ویلیو پھر بھی کوئی نہیں ہوتی، وہ اس کی ذات ہے، وہ آپ کی ویلیو بنا دیتی ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتی ہے. میں ہمیشہ اس بات کا قائل رہا ہوں، اللہ فبین قلوب، دلوں میں محبت اللہ ڈالتا ہے. بندہ پوری دنیا کی دولت خرچ کر لے، 2 دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتا. پھر اس میں ایک اور بات بھی آپ سب کے لیے بھی ہے کہ اپنی جو نوجوان نسل ہے ان کے اوپر بہت بڑی یلغار ہو رہی ہے، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے، موبائل فونز کے ذریعے نظریات بن رہے ہیں، نظریات ٹوٹ رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہو رہا کہ آپ کے بچوں کے دماغوں میں کیا کچھ چل رہا ہے. تو تھوڑا سا خیال کیا کریں، اپنی پریورٹیز کو جو ہے وہ آپ مینیج کریں. جزاک اللہ.